الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیز بہنوں، ہم سب ماہ سیام و ماہ رمضان و ماہ مہمان کو ابھی الوداع کہے ہیں اور رمضان ہم سے رخصت ہو کر ایک ہفتہ بھی پورا مکمل نہیں ہوا ہے. ماہ رمضان المبارک میں ہم سب کے قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے. ہماری ساری توجہات کا مرکز اللہ کی ذات اور ہم سب کی خواہشات کا مرکز اللہ سے مغفرت کا طلب کرنا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا اور رمضان کی مبارک ساعتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی نیکیوں کو اضافہ کرنا اور زیادہ سے زیادہ اپنے نام اعمال میں ثواب کو بھر دینا، ان تمناؤں کے ساتھ ہم نے رمضان کو گزارا ہے. واقعی وہ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں اپنی عبادتوں کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ کیا. لیکن سوال یہ ہے، وہ جو کیفیت ہم سب کی رمضان المبارک کے مہینے میں تھی، کیا وہ کیفیت رمضان کے بعد بھی باقی ہے یا نہیں ہے؟ اگر باقی ہے تو واقعی ہم نے رمضان سے کچھ پایا ہے. اگر وہ کیفیت باقی نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات جس کے حکم پر چلنا رمضان میں ہم نے ضروری سمجھا ہے تو شوال میں کیوں ضروری نہیں ہے؟ رمضان میں اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے تو رمضان کے بعد خدا کی نافرمانی کرنا بھی صحیح نہیں ہے.
رمضان میں تلاوت کرنا ضروری ہے تو رمضان کے بعد اس کو چھوڑنا بھی صحیح نہیں ہے۔ رسول انور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے افراد پسند نہیں ہیں اور ایسے اعمال کی جو وقت کے ساتھ کثرت سے کیے جاتے ہیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسے افراد جو کسی وقت متعین پر یا کسی دن یا کسی مہینے میں یا کسی ہفتے میں یا کسی مخصوص دن میں ڈھیر ساری عبادتیں کرتے ہو اور وہ مہینہ اور وقت وہ ہفتہ وہ دن وہ رات جب گزر جاتی ہے تو پھر ان سے نوافل کی امید تو کیا فرائض کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ جیسے کہ ہمارا اپنا ماحول ہے کہ رمضان میں فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام، نوافل کی کثرت، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ و خیرات، یہ سب کچھ رمضان کے مہینے میں ہم سے ہو رہا تھا۔ اور رمضان کے بعد نوافل کی تو امید کیا رکھتے، لوگ فرائض کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو مداومت کے ساتھ کیے جاتے ہوں۔ مداومت کا مطلب یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ کے مقدار میں وہ کم ہو۔ ایک آدمی آج 100 رکعت نفل نماز پوری رات میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہے اور ایک رات میں ایک رکعت میں ایک قرآن سنتا ہے، رات بھر کھڑے ہو کر ایک رکعت میں ایک قرآن ہو رہی ہے اور سن رہا ہے، یا ایک رات میں 20 رکعت میں ایک قرآن سن رہا ہے، یا 3 دن میں قرآن سن رہا ہے، یا 5 دن میں قرآن سن رہا ہے، اتنا قرآن سننے کا اور نماز کا اسے شوق ہو گیا کہ کوئی 3 دن میں قرآن سن لیا، کوئی 5 دن میں قرآن سن لیا، کوئی 2 دن میں قرآن سن لیا، کوئی 3 دن میں قرآن سن لیا، اور کوئی ایک رات میں ایک ہی رکعت میں سن لیا، اور بعد رمضان کے یہی ایک رکعت میں قرآن سننے والا تراویح میں فرض نماز کے لیے نہیں جاتا ہے۔ اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے، ایسا بندے کو خدا محبوب نہیں بناتا ہے۔ جو وقت کے ساتھ جوش دکھلاتا ہے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ بے ہوش رہتا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پسندیدہ اعمال اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو اگرچہ کے مقدار میں تھوڑے ہیں لیکن پابندی کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ ایسا عمل اللہ کو پسندیدہ ہے، ایسا عمل پسند
پسندیدہ نہیں ہے کہ ایک رکعت میں ایک قرآن کھڑے ہو کے سن لیا اور رمضان کے بعد اس کی فجر کی نماز کا ہوش نہیں، ظہر کی نماز کا ہوش نہیں، عصر و مغرب عشاء کا ہوش نہیں۔ تو ہمیں جائزہ لے کر اپنا دیکھنا ہے کہ رمضان میں جو کیفیت اللہ سے تعلق کی، قرآن سے تعلق کی اور خدا کے خوف کا جو استحضار ہم سب کو رہا ہے، رمضان کے بعد وہ کیفیت باقی ہے یا اس کیفیت میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں آدمی کو روزے تلاوت اور عبادت کے ذریعے جو چیز ملتی ہے وہ ہے اصل میں تقویٰ اور پرہیزگاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ روزے سے آدمی کو تقویٰ ملتا ہے، اور تقوی کا مطلب کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ شاید میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار سے پوچھا تھا کہ کعب، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے کیا معنی؟ سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ امیر المومنین، ایک ایسا تنگ راستہ جس کی دونوں جانب کاٹی دار جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، خاردار جھاڑ ہیں، اور ایک آدمی اس تنگ راستے کے درمیان سے گزرنا چاہتا ہے، لیکن دونوں طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں اور اس پہ خاردار ڈالیاں ہیں، کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ سیدنا کعب احبار نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر، اگر کوئی آدمی اب یہ دونوں جھاڑیوں کے بیچ میں سے جب گزرتا ہے تو اس کے گزرنے کا انداز اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے جو کپڑے وہ پہنا ہوا ہے وہ کپڑے ان جھاڑیوں سے الجھ نہ جائے، اس میں اٹک نہ جائے، اس میں پھنس نہ جائے۔ اس طرح دونوں جھاڑیوں کے کاردار، جھاڑیوں کے درمیان سے وہ اپنے آپ کو باہر نکالتا ہے تاکہ اس کا دامن کسی جھاڑی سے الجھ نہ جائے اور کسی خار میں پھنس نہ جائے۔ سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ امیر المومنین، یہ تقوی کی مثال ہے کہ آدمی جب اس دنیا میں رہتا ہے تو ایک طرف اس کا نفس ہے، ایک طرف اس کی خواہشات ہے، ایک طرف دنیا کی رنگرلیاں ہیں، تمناؤں کا انبار ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی خواہشات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، حرام اشیاء ہیں، مکروہات ہیں، اللہ کی منع کردہ چیزیں ہیں جس کی طرف انسان کا دل لپک کے جاتا ہے، کھنچ کے جاتا ہے کہ کاش یہ کھا لیا تو اچھا ہوتا، کاش وہ پی لیا تو اچھا ہوتا، کاش وہ پہن لیا تو اچھا ہوتا، کاش وہ دیکھ لیا تو اچھا ہوتا، کاش وہ چھو لیا تو اچھا ہوتا۔ لیکن جب مذہب کے اصول دیکھتا ہے،
مذہب کی تعلیم دیکھتا ہے تو جس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے مذہب اسے حرام کہتا ہے، جس چیز کو پینا چاہتا ہے مذہب اس سے منع کرتا ہے، جس چیز کو کھانا چاہتا ہے قرآن اس سے منع کر رہا ہے، جس چیز کو چھونا چاہتا ہے رسول اللہ اس سے منع کر رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف خواہشات اور مکروہات اور مستبیحات اور ممنوعات ہیں۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ امیر المؤمنین، جیسے وہ آدمی کاٹیدار جھاڑیوں کے بیچ سے اپنے لباس کو، اپنے دامن کو، اپنی چادر کو، اپنی آبا کو، اپنے جبے کو جس طرح وہ بچا بچا کر اس میں الجھنے سے اپنے آپ کو باہر نکال لیتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے اماں بچ گیا۔ حضرت کعب احبار نے حضرت عمر سے فرمایا کہ حضرت عمر، تقویٰ اس کا نام ہے کہ آدمی کے ساتھ خواہشات کا طوفان ہے، تمناؤں کا انبار ہے، ہر طرف خدا کی حرام کردہ چیزیں ہیں، ناجائز چیزیں ہیں۔ اب ایک آدمی اپنے آپ کو اس میں پڑنے سے بچا دے، اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کی حفاظت کرے اور ان گناہوں کے بیچ میں سے اپنے آپ کو، اپنے تقوی کے دامن کو داغدار ہونے سے بچا کر جو آدمی باہر نکل جاتا ہے اور اس حال میں اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رمضان میں روزے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، تراویح کے ذریعے جو چیز روزے دار کو ملتی ہے وہ تقوی کی نعمت ہے، اور تقوی کا معنی یہی ہے کہ اسے اللہ کا استحضار ملتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نے کئی ایسی حلال چیزیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا تھا، کھانا حلال ہے ہمارے لیے، لیکن رمضان میں ہم نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ پانی پینا حلال ہے، رمضان میں ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ اور کئی ایسی چیزیں جو حلال تھی ہم نے رمضان میں اللہ کے حکم کی تابعداری میں چھوڑ دیا، خدا کی اطاعت میں چھوڑ دیا، خدا کی فرمانبرداری میں چھوڑ دیا۔ حرام تو بہت دور کی بات تھی جسے ہم رمضان میں استعمال کرتے، ہم نے حلال چھوڑ کے اللہ کے گرامی کیا۔ میری عزیز بہنوں، جب ہم خدا کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے حلال رمضان میں جب چھوڑ سکتے ہیں تو کیا رمضان کے بعد حرام نہیں چھوڑ سکتے؟ میری عزیز بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ لوگوں دین میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم شیطان کے راستے پہ نہ چلو، دین میں تمہیں پورا داخل ہونا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس دن آپ کی طبیعت نماز پڑھنے کو چاہیے آپ پڑھ لیں، اور جس دن آپ کی طبیعت نماز نہ پڑھنے کو چاہے آپ نہ پڑھیں، ایسا نہیں چل سکتا۔ یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے، یہ تقوی والے کی شان نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کا مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافۃ،
کہ تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہیں تو پھر ہم شیطان کے راستے پر ہیں, شیطان کی اتباع کرنے والے. اب ہمارا یہ تصور ہوتا ہے آج ایک ہی دن نہیں پڑے تو کیا ہوگا, مصروف رہنے سے نہیں پڑے, شادی رہنے کی وجہ سے نہیں ہو سکا, بازار کو جانے کی وجہ سے نہیں ہو سکا, موتا کی وجہ سے نہیں ہو سکا. نہیں, اللہ کے پاس یہ اصول نہیں چلنے والے, نہیں چلنے والے ہیں. کسی کی موتا ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں ارے موتا تھی, مصروفیت تھی, اس لیے نہیں ہو سکا. ایک موتا پہ کئی نمازیں چھوٹ جاتی ہے, لیکن کھانا نہیں چھوٹتا اس دن کا. روتے روتے کھا لیں گے, روتے روتے پی لیں گے, روتے روتے کھائیں گے, روتے روتے پیئیں گے. پھر روتے روتے نماز بھی پڑھ لو, نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ روتے روتے نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ میری عزیز بہنوں, جو کیفیت رمضان میں اللہ کی اطاعت کی اور خدا کی فرمانبرداری کی ہم سب کو نصیب ہوئی تھی, اس کیفیت کو برقرار رکھو. اس میں کسی قسم کی تبدیلی مناسب نہیں ہے. ایک بات یاد رکھو, جو آدمی ماحول کی وجہ سے دیندار بنتا ہے کچھ ماحول کا اثر پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے گھروں کے سامنے سے باراتیں جاتی ہیں اور کچھ لوگوں نے اللہ کی بغاوت پر ٹھان لیا ہے اور کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کو شان سمجھا ہے, بارات باجے کے ساتھ جاتی ہے, فرمائشیں ہوتی ہیں لوگوں کی کہ صاحب شادی میں اور مردے میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے, کہ مردے کو خاموشی سے لے جاتے ہیں اور دولہے کو ناچ لیتے ہوئے لے جاتے ہیں, کچھ تو فرق ہونا چاہیے. ایک صاحب نے کہا تھا کہ صاحب وہ باجا کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ کہا کہ صاحب یہ باجا رکھنا حرام, اللہ کے رسول نے منع کیا. انہوں نے کہا کہ صاحب پھر اس میں شادی میں موتا میں کیا فرق رہتا, کیا فرق رہتا؟ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ عقل سے اتنے پیدل ہے, اتنا بھی نہیں معلوم کہ شادی میں موتا میں ایک آدمی کو گھر سے لے جا کے قبرستان میں دفن کرتے ہیں اور شادی میں ایک آدمی کو گھر کو لے کے آ کے زندگی بتاتے ہیں. خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماحول سے ایک آدمی دیندار بنتا ہے. گھروں کے سامنے سے باراتیں جاتی ہیں, باجے بجتے ہیں, کچھ لوگ ان باجوں کے سامنے ناچتے ہیں اور بڑے فقریہ انداز میں لوگ کہتے ہیں کیا شاندار ڈانس, کیا زبردست مزہ آیا, واقعی شادی شادی بھی تھی. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خدا کی نافرمانی پہ خوشی کا اظہار ہو رہا ہے, اللہ کی نافرمانی کر کے خوش ہو رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے خوش ہو رہے ہیں, دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف کر کے خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کہ صاحب کیا مزہ آیا, صاحب کیا مزہ آیا. اور کچھ لوگ ناچتے ہیں اور ناچتے بھی ہیں تو کچھ نوجوان لوگ, کچھ ادھڑ عمر کے لوگ بھی اس باجے کے سامنے, دولہے کے سامنے, دلہن کے سامنے ناچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی فقریہ چیز ہے اور بہت اچھا عمل ہے. لیکن آپ کہیں نہیں پڑھیں گے, آپ کہیں نہیں پڑھیں گے کہ مرد بھی کبھی ناچتا تھا.
مرد بھی کبھی ناچتا تھا، میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھا. تاریخ میں کہیں نہیں ملا کہ مرد بھی ناچتا تھا. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ باراتیں جب جاتی ہیں اور باجے جب بجتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے دالان اور دیوان خانے میں ان کے ہاتھ پیر ہلتے ہیں، اس میں حرکت آتی ہے. 10-15 منٹ تک باجا گھر کے سامنے بج رہا ہے اور یہ بچے اندر اپنا ہاتھ پیر ہلا رہے ہیں، انگلیاں اٹھا اٹھا کے ناچتے ہیں. حالانکہ آپ نے انہیں سکھایا نہیں، آپ نے انہیں نہیں کہا ناچنے کے لیے. اچانک اٹھ کے ناچنا شروع کر دیا اور 10-15 منٹ کے بعد وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور باجا چلے جاتا ہے. میری عزیز بہنوں، یہ 10-15 منٹ میں یہ بچوں کے اندر اور بڑے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھے بیٹھے پیرا ہلانا شروع کر دیتے وہ لوگ بھی، یا ہاتھاں ہلانا شروع کر دیتے. تھوڑی دیر یہ کیفیت رکھتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کیفیت پیدا کیوں ہوئی؟ اس ماحول کی وجہ سے. وہ جو تھوڑی دیر ناچنے کا اور شیطانیت کے رقص کا تھا اور خدا کی نافرمانی کرنے والا ایک ٹولہ رسول اللہ کی حدیث کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کمر کس کے سڑکوں پہ آ گیا تھا اور ناچ رہا ہے، تو وہ ماحول کا اثر بڑوں پر بھی پڑتا ہے، بچوں پر بھی پڑتا ہے. جسم کے اندر ایک جنبش پیدا ہوتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے، ہاتھ پیر ہلنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا وجہ سے؟ وہ جو ماحول ہے اس کا اثر منتقل ہوتا ہے. اور 15-20 منٹ کے بعد جب یہ چلا جاتا ہے تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. یہ اثر ماحول کا تھا. میری عزیز بہنوں، رمضان المبارک کے مہینے میں جو کچھ ہم نے کیا یہ ماحول کا اثر تھا اور یہ ماحول کی دینداری تھی. ماحول کی دینداری. ماحول ختم ہو گیا، مسجدیں ویران ہو گئی، گھر ویران ہو گئے. اب کوئی سجدہ کرنے والا اللہ کو نہیں ہے، اب قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں ہے، اب اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہے، اب غریبوں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ یہ جو کچھ کیفیت تھی وہ ماحول کی تھی. گویا ہم ماحول کے مسلمان تھے. ماحول ختم ہو گیا، دین ختم ہو گیا. ماحول ختم ہو گیا، دینداری ختم ہو گئی. خدا سے ڈرنے کا ماحول تھا، ہم ڈرتے رہے. کھلانے کا ماحول تھا، کھلاتے رہے. حرام سے بچنے کا ماحول تھا، بچتے رہے. قرآن کی تلاوت کا ماحول تھا، ہمارے گھروں میں تلاوت ہوتی رہی. اور یہ ماحول ختم ہو گیا، ہماری دینداری بھی ختم ہو گئی. ماحول کا مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے ماحول کا مسلمان. دینداری ماحول کی وجہ سے جو آتی ہے، ماحول کے ختم ہوتے ہی چلے جاتی ہے. اور جو دینداری خوف خدا کی وجہ سے آتی ہے، اللہ کے استحضار کی وجہ سے آتی ہے، خدا کے خوف کی وجہ سے آتی ہے، قبر کی زندگی کے احساس کی وجہ سے آتی ہے.
حشر کے دن حساب و کتاب دینے کے تصور سے آتی ہے، جہنم کے ہولناک عذاب کی وجہ سے آتی ہے۔ تو پھر یہ دینداری کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی متاثر نہیں کر سکتا، کوئی اس کے قدم ڈگمگا نہیں سکتا۔ دنیا کے کسی خطے میں رہے، دنیا کے کسی طبقے میں رہے، چاہے وہ گھر موتا کا ہو، چاہے وہ گھر شادی کا ہو، اس کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز خوف خدا سے پڑھ رہا ہے، ماحول کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت خوف الہی کی وجہ سے ہو رہی ہے، ماحول کے اثر سے نہیں ہے۔ جو کیفیت سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ کی بیٹی کی، سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تو رات رات بھر جاگتی ہے، راتوں کو سوتی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو تیری بینائی ختم ہو جائے، تو آنکھوں سے محروم نہ ہو جائے، راتوں کو کچھ دیر ہو جایا کر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی ہے، اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ ابا جان سونے کی نیت سے رات بستر پہ لیٹتی ہوں، ارادہ سونے کا ہوتا ہے، لیکن مان میرے دل سے ایک پکار اٹھتی ہے، میری ضمیر مجھے آواز دیتی ہے، میرا قلب مجھے جھنجھوڑ دیتا ہے کہ او شافعی کی بیٹی، او شافعی کی بیٹی، نرم نرم بستروں پہ سو رہی ہو اور سونے کے خیال سے بستر پہ گئی ہو، کیا پتا کہ کل تو اس بستر پہ رہے گی یا پھر تجھے بغیر بستر کے مٹی پہ لٹا دیا جائے گا۔ آج تو محفل میں ہے، کیا پتا کل تو تنہا رہے گی۔ آج اجالے میں تیرا جی گھبراتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل تو اندھیرے میں چلی جائے۔ آج گھر میں ہے، کل غیر آباد جگہ جہاں کوئی تیری پکار نہیں سنے گا، تنہائی کے گڑھے میں نہ پہنچ جائے۔ اور شافعی کی بیٹی تو بستر پہ سو رہی ہے، بس یہ دل کی پکار، یہ ضمیر کی آواز، یہ تصورات کا ایک طوفان میرے ذہن و دماغ کو جھنجھوڑ دیتا ہے، آرام کی دنیا سے مجھے اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور میں وضو بنا کے اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہوں اور رات بھر خدا سے مناجات کرتی ہوں۔ رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ جو ایک زمانے کی نیک سے نیک خاتون تھی، رات کی تاریکی جب چھا جاتی انسانیت خوابگاہوں میں پہنچ جاتی، رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ، حبیبہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کے چھت پہ پہنچ جاتی، رات بھر خدا کے سامنے کھڑی رہ کے عبادت کرتی اور ہاتھ اٹھا کر اپنے مولا سے کہتی، مولا ہر شخص اپنے اپنے محبوب کے ساتھ خلوتگاہوں میں پہنچ گیا، تنہائیوں میں پہنچ گئے، آرام قدوں میں اپنے محبوب کے ساتھ ان کی راتیں گزر رہی ہے، لیکن تیری یہ گنہگار بندی
تیرے سامنے کھڑی ہوئی ہے، تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے، آخرت کے تصور کی وجہ سے، قبر کی زندگی کے خیال سے، وہاں کے اندھیرے کے تصور سے، وہاں کی تنگی کی تصور سے، وہاں کے اکیلے پن کے تصور سے، جہنم کی ہولناک آگ کے تصور سے تیری یہ بندی تیرے سامنے کھڑی ہے، باقی سب اپنے اپنے محبوب کے ساتھ تنہائیوں میں پہنچ گئے اور اپنی خواہشات اور تمناؤں کو تسکین پہنچا رہے ہیں، لیکن مولا یہ تیری بندی تیرے سامنے کھڑی ہے۔ میری عزیز بہنوں، یہ ہے ماحول کا مسلمان، یہ نہیں تھا، یہ ماحول کے مسلمان نہیں تھے، یہ خدا کے خوف سے مسلمان ہوئے۔ ان کی دینداری ماحول کی وجہ سے نہیں آئی تھی، خوف الہی کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے۔ وہ سخرمی رحمۃ اللہ علیہ کبھی رات بھر سجدے میں پڑے رہتے، کبھی رات بھر رکوع میں پڑے رہتے، کبھی رات بھر قیام کرتے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں فرمایا کرتی، بیٹا کچھ اپنے حال پہ رحم کھا لے، تیرے جسم کا حق ہے، تیری آنکھوں کا حق ہے، کچھ دیر انہیں آرام پہنچا دے، کچھ دیر سو جایا کر۔ وہ ایسے کرنی رسول اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ اما جان میں اپنے حال پہ تو رحم کر رہا ہوں، اپنے آپ پہ تو طرف کھا رہا ہوں، اگر میں آج آرام دیکھ لیا تو ہمیشہ کی مشکلات سے اس جسم کو نہیں بچا سکتا۔ آج راحت کو چھوڑ کر یہ تکلیف گوارا کر لیا تو پھر کبھی نہ ختم ہونے والی راحتیں اور نعمتیں مجھے ملی۔ میری عزیز بہنوں، یہ ہے خوف الہی کے ذریعے سے پیدا ہونے والی دینداری کی نقشے۔ ماحول کا مسلمان اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو وہ مسلمان پسند ہے اور وہ دینداری پسند ہے جو خوف خدا کی وجہ سے آئی، اور ایسی دینداری پسند نہیں جو ماحول سے آئی تھی، جیسے رمضان میں ہمارے اندر آئی۔ صبح برقعے اوڑھ کر ہم گھروں سے نکلتے، کہیں بیان سننے جاتے، کہیں سماعت کرتے، کہیں تفسیر ہو رہی ہے وہاں جا رہے تھے، اور ایک نماز ہماری نہیں چھوٹ رہی تھی، اور ایک دن قرآن کریم کی تلاوت کا نہیں چھوٹ رہا تھا، اور کوئی گناہ ہم سے نہیں ہو رہا تھا۔ جھوٹ سے ہم بچ رہے تھے، غیبت سے ہم بچ رہے تھے، چغلی سے ہم بچ رہے تھے، فلم دیکھنے سے ہم بچ رہے تھے۔ تو کیا وہ اللہ جو رمضان میں تھا، نعوذ باللہ، کیا رمضان کے بعد نہیں؟ کیا وہ اللہ کی اطاعت صرف رمضان میں کرنا چاہیے، رمضان کے بعد اس کی نافرمانی کرنا چاہیے؟ کیوں چھوٹ رہی ہے ہماری نمازیں؟ رمضان میں دکانیں چھوڑ چھوڑ کر نماز کو جانے والے رمضان کے بعد کیوں اپنی دکانوں سے چپکے ہوئے ہیں؟ رمضان میں کاروبار چھوڑ کر نماز کو جانے والے کیوں رمضان کے بعد اپنے کاروباروں سے چپکے ہوئے؟ کوئی ایسا ثبوت کیا ان کے پاس موجود ہے کہ رمضان کے بعد نماز چھوڑنے سے خدا ناراض نہیں ہوگا؟ ماحول کا دیندار اللہ کو پسند نہیں، دینداری خوف خدا کی وجہ سے آئے۔
حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جو بالکل بیان کے شروع میں نقل کیا تھا کہ اللہ کو وہ آدمی زیادہ پسندیدہ ہے، وہ اعمال زیادہ پسندیدہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیے جائیں اگرچہ کہ وہ کم ہو. چھوٹا عمل ہے مگر پابندی سے ہوگا. رمضان میں رات رات بھر نفلیں پڑھتے رہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ کوئی 15 دن میں ایک قرآن سن لیا، کوئی 10 دن میں سنا، کوئی 5 دن میں سنا، کوئی 3 دن میں سنا، کوئی 2 دن میں سنا، کوئی 1 رکعت میں قرآن سنا. اور بڑے فخریہ انداز میں بولے 1 رکعت میں پوری قرآن سن کے آیا. بہت بڑا کمال کیا، اللہ مبارک کرے تجھے. لیکن رمضان کے بعد تیری یہ کیفیت کہ تو ظہر کی نماز اور فرض نماز کا خیال نہیں کرتا. کیا کام آئے گی وہ عبادت جو رمضان میں کی گئی تھی؟ کیا کیفیت رہی تمہاری ان کیفیتوں کی؟ میری عزیز بہنوں، یہ عمل اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو پسند یہ ہے کہ آدمی عمل چاہے اس کا تھوڑا رہے مگر پابندی اور مداومت ہے. پابندی کے ساتھ رات بھر اگر کوئی نفل پڑھتا ہے اور فجر کی نماز چھوڑتا ہے ناپسندیدہ ہے. رات بھر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فجر چھوڑتا ہے، ناپسندیدہ. عمل چھوٹا ہو مگر اس میں پابندی ہو. ہم اپنا جائزہ لیں رمضان کے بعد کہ یہ 4-5 دن میں کیا تبدیلیاں ہمارے اندر آئی ہیں. کیا ہماری نمازیں ہو رہی ہے یا نہیں؟ قرآن سے تعلق اور شغف باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ اللہ کا ذکر ہم سے ہو پا رہا ہے یا نہیں؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہم بھیج رہے ہیں یا نہیں؟ ان سب کا جائزہ لے کے دیکھیے. اور گناہ سے ہم کتنا بچ رہے ہیں؟ کیا دینی کیفیت ہے ہماری اور کیا صورتحال ہے؟ کیا پایا رمضان سے ہم نے؟ اللہ کا تعلق ملا یا نہیں ملا؟ قرآن کی تلاوت کا ذوق ملا یا نہیں ملا؟ نمازوں کا شوق ملا یا نہیں ملا؟ خوف خدا کا تصور ذہن و دماغ میں بسا یا نہیں بسا؟ یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد بہت زیادہ رمضان کی کیفیت ہمارے اندر باقی نہ رہی تو اتنی تو کیفیت ہماری رہنا چاہیے کہ ہمارے پوری 5 نمازیں ادا ہو. اور کیوں نہیں ہو سکتی؟ برابر ہو سکتی. بھوکے رہ کے پڑھتے تھے، بھوکے رہ کے پڑھتے تھے تو آج پیٹ بھر کھا کے کیوں نہیں پڑھتے؟ فجر کی نماز آج ہم سے ادا نہیں ہو پا رہی ہے جبکہ رمضان میں 3 بجے رات کو اٹھنا ہمارے لیے آسان تھا. جب 3 بجے اٹھ سکتے تھے تو آج ہم 5 بجے کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار رہے. ہم نہیں چاہتے، پیر پسار کے ہم سو جاتے. فجر کی نماز کے بعد باہر نکل کے دیکھیں تو ایسا دکھتا ہے کہ برسوں پرانا کوئی قبرستان ہے. یاد رکھو، جس گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی اس گھر میں رزق میں برکت نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 صبح کی تب نہ ہو. صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے، بے برکتی اس گھر میں آتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتا جبکہ رمضان میں یہ سب کچھ ہو سک رہا تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے چاہا، ہم نے ٹھان لیا کہ فجر پڑھے بغیر نہیں سونا ہے،
تو ہم نے فجر پڑھی اور آج بغیر ارادے کے ہم سو جاتے ہیں. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ ہمیں فجر میں اٹھنا. جب پورا گھر بڑھتا تھا افسوس یہ ہے کہ آج پورا گھر سوتا ہے. میری عزیز بہنوں، اگر زندگی ایسی ہی گزرتی رہی اور اس میں کوئی سدھار نہیں آیا تو یاد رکھو موت بھی اسی حالت میں ایسے ہی گزاریں گے ہم. اور یہ سوچتے رہیں گے، ہمیں مرنے کا خیال آتا ہی نہیں. یہ سوچتے ابھی میری عمر کیا ہے، ابھی میری عمر کیا ہے، اب تھوڑا ہی مر جاتی ہوں، اب تھوڑا ہی آتی ہوں موت میں. سوچتے ہی نہیں کہ موت آتی ہے. اگر کسی جوان کا انتقال ہو گیا تو جب بولتے ہیں یہ جوان بچی نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انتقال ہو گیا، جیسے اس کا ہوا ویسے تمہارا اور میرا ہو سکتا ہے. جیسے اسے موت سے کوئی نہیں بچا سکا، تم کو اور مجھ کو کوئی نہیں بچا سکتا. جس حال میں انسان جیتا ہے اسی حال میں مر نہیں جاتا. اگر ہم یہی سوچتے رہے، آج شروع کریں گے، کل شروع کریں گے، پرسوں شروع کریں گے، وہ کل پرسوں زندگی میں کبھی نہیں آتا. 60 سال کی بڈھی کے زندگی میں نہیں آیا تو ہماری زندگی میں آئے گا. شفیع خلقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم توبہ کی امید پہ، خدا کی رحمت کی امید پہ، خدا کی شان رحیمی کے بھروسے پر گناہ کر لیتے ہیں کہ اللہ کی ذات رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے. اس امید پہ ہم گناہ کرتے ہیں اور یہ سوچ کے گناہ کرتے ہیں توبہ کر لیں گے. اللہ کی شان رحمت ہے، اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ وہ تو 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے. توبہ کی امید پہ گناہ کرتے ہیں اور زندگی کی امید پہ توبہ نہیں کرتے کہ مرنا تھوڑا ہی ہے، اب تھوڑے مریں گے ہم. افسوس یہ ہے کہ 60 سال کی عمر میں بھی خیال نہیں آتا. 60 سال 70 سال کی بڑی بیوی سوچ رہے اب تھوڑے ہی مرنا ہے مجھے. موت کے تصور سے آدمی جھنجلا جاتا ہے. کسی کو پوچھیے، آج کل ہمارے پاس رواج ہو گیا، کسی کو موت نہیں آ رہی تو بولتے ذرا سورہ یاسین پڑھ دو بھائی، آسانی کے ساتھ چل جائے. لوگ آگے بولتے ذرا سورہ یاسین پڑھ دو صاحب. ہم لوگوں نے سنا ہے کہ روح آسانی سے چلے جاتی. کسی بیمار سے کہیے سورہ یاسین پڑھ دو، شاٹ لگانے پہ اتنا نہیں اچھلتے ہوں گے جتنا سورہ یاسین کا نام سن کے اچھلتے ہیں. یہ خیال آئے گا ہمیں مرنے والی تھوڑے، خدا تیرا برا کرے میرے سرانے بیٹھ کے یاسین پڑے گا. کیوں؟ خیال میں یہی ہے کہ تو میری عمر ہی کیا ہے، میں 60 سال کی ہوں، ہماری نانی تو 96 سال کی عمر میں مرے تھے، ابھی تو 36 سال میرے کم ہی ہے. ہم یہی تو سوچتے ہیں نانی 96 سال میں مرے تھے، دادی 104 میں مرے تھے. یہ نہیں سوچتے کہ ہماری پڑوسن کی انتقال 30 سال میں ہوا تھا. کیا میرا انتقال 60 میں نہیں ہو سکتا؟ کسے پتا ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. کل کیا ہوگا؟ کون جیے گا، کون مرے گا، کون رہے گا، کون جائے گا، کون صحت مند رہے گا، کون بیمار ہوگا، کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کوئی نہیں بتا سکتا. اور
کہاں کس جگہ مرے گا کوئی نہیں بتا سکتا. اس لیے موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو, بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو, فقر و فاقے سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو, اور خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے اٹھ جاؤ, اللہ تمہاری مدد کرے گا. میری عزیز بہنوں, اگر ہم لوگوں نے ٹھان لیا کہ میں ایک نماز نہیں چھوڑوں, کوئی مشکل نہیں. ہمارے عزم اور حوصلے کے بعد خدا کی نصرت آئے گی. اللہ ہمارے قدموں کو جمائے گا, بشرطے کہ ہم بارگاہ الہی میں عرض کریں کہ مولا میں نے عزم کر لیا, ارادہ کر لیا نماز کے نہ چھوڑنے کا, آپ میری مدد کرنا. دیکھیے خدا کا کام کیسا ہوگا, کیسی عنایت ہوگی اللہ. کمر باندھ کے اٹھ تو جاؤ, تمہاری نسلوں میں دین آئے گا, تمہارے گھرانے بے دینی سے بچیں گے, کفر اور ضلالت کے ماحول سے بچیں گے, بدعات اور خرافات سے پاک ہو جائیں گے. ایک مرد کا سدھرنا اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہوگا, ایک عورت کا سدھرنا ایک خاندان کے سدھرنے کا ذریعہ بنے گا. کوشش کرو کہ میرے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے. اپنے بچوں کی پابندی کے ساتھ جیسے تم کھانے کی فکر کرتے ہو, اگر واقعتاً تمہارے دل میں اولاد کی سچی محبت ہے تو جیسے تم دنیا کے آرام کے لیے بے چین ہو, ان کی آخرت کے آرام کی فکر کرو. اس بچے پہ کڑی کڑی نظر رکھو جو نماز نہیں پڑھتا ہے. اگر بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہے ماں آگ بگولا ہو جاتی ہے, اگر وہی بیٹا خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو ماں کو کوئی غصہ نہیں آتا. ہائے افسوس کہ ہماری نگاہوں میں باپ کی عزت رہ گئی, ہماری نگاہوں میں خدا کی عزت رہ گئی. اور باپ تعظیم کے لائق رہ گیا, اور اللہ کی ذات کی کتنی تعظیم ہمارے دلوں میں ہے. آج بچہ اگر جواب دے دے اپنے باپ کو, آج بگولا ہو جائے گی ماں, اور یہ کہے گی بداخلاق, کیا تجھے آج کا یہ دن دیکھنے کے لیے ہم پاتے ہیں کہ تو بڑا ہو کر آج اپنے باپ کی بے عزتی کیا, آج اپنے باپ کی نافرمانی کیا, ان کے حکم کے خلاف گیا, ان کی خواہش کے خلاف کیا. یہ اتنا احساس, اور وہی بیٹا اور بیٹی خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہمارے کان پہ جو نہیں دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں اسی چیز کے عادی ہیں. ماں بھی خونگر ہے نافرمانی کی, اولاد بھی عادی ہو گئی نافرمانی کی. برائی اچھائی نظر آنے لگی تو پھر برائی کا تصور چلے گیا. ہر عیب کا نام ہم نے ہنر رکھ لیا, ہر برائی کا نام ہم نے فیشن رکھ لیا. افسوس ہے کہ شوہروں کو ہم نے اتنا تعظیم کے لائق سمجھ لیا کہ اولاد اگر نافرمانی کرتی ہے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے شوہر کی نافرمانی کرے اولاد. کیسے کلیجے ہیں آخر یہ جو خدا کی نافرمانی کرنے والی اولاد کو برداشت کر دیتی ہے. کیوں کان پکڑ کے اسے نہیں اٹھاتی ماں جو بنا عشاء کے نماز پڑھ کے سو گئی ہو؟ اٹھ نماز پڑھ.
میری عزیز بہنوں، تم ایک کمر بن کے کھڑے ہو جاؤ، دیکھو تمہارے گھر کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ ایک عورت اگر دیندار ہو جائے، ایک عورت اگر دیندار ہو جائے، ایک خاندان دیندار ہو جائے گا، ایک گھرانہ پورا کا پورا دیندار ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم کوئی برا عمل ہوتا ہوا دیکھو، تمہارے اندر طاقت ہے اور تمہارا حکم اگر اس پہ چلتا ہے تو پھر اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ جیسے بیٹا اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو ہم اپنے ہاتھ سے اسے روک سکتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، بیٹے کو اور بیٹی کو تھپڑ رسید کر کے نماز پڑھا سکتے ہیں، تھپڑ رسید کر کے گناہ سے روک سکتے ہیں، مگر شوہر کو نہیں روک سکتے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زبان سے روکو، اٹھا تو سکتے ہو نماز کو، اٹھا تو سکتے ہو، ریکویسٹ تو کر سکتے ہو، سمجھا تو سکتے ہو، بول تو سکتے ہو۔ ایک آدمی وہ ہے جسے نہ ہاتھ سے روک سکتے نہ زبان سے روک سکتے، ایک برا کام کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کم سے کم اس کے اس برے کام کو برا سمجھو کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ برا کام کر رہا ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ قرآن کے حکم کے خلاف کر رہا ہے، یہ جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، جنت سے دور ہو رہا ہے۔ اس برے کام کو برا سمجھو۔ اب ہم بجائے اس برے کام کو برا سمجھنے کے اس برے کام میں تھالی ہمارے کا کچھ ہوتے اچھا کیا اچھا کیا اچھا کیا۔ برے کو برا سمجھنے کا تصور ختم ہو گیا، گناہ کو گناہ سمجھنے کا تصور ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، اور وہ کوئی برا کام کر رہا ہے اور تمہارا دل اگر اس کام کو برا سمجھ رہا ہے تو یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ اگر یہ کیفیت بھی کسی کے اندر نہیں رہی کہ کسی برے کام کو ہوتا دیکھ کر اس کا دل اس برے کو برا نہ سمجھے تو بھی اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ ایمان کا آخری درجہ کسی گناہ کو دیکھ کر گناہ سمجھنے کا ہے کہ صاحب یہ گناہ ہو رہا ہے، نہ میں زبان سے بول سکتی نہ میں ہاتھ سے روک سکتی، مگر دل سے آپ اسے برا سمجھ رہے ہیں، یہ آخری درجہ ہے ایمان کا۔ اگر یہ کیفیت نہیں رہی تو پھر ایمان کا آخری درجہ بھی ہمارے دلوں میں نہیں۔ جیسے کئی گناہ ہمارے گھر میں ہماری اولاد کرتی ہے، ہم اسے برائی نہیں سمجھتے، جیسے نماز چھوڑنا یہ کوئی اچھا کام ہے، فلم دیکھنا یہ کوئی اچھا کام ہے، قرآن نہ پڑھنا یہ کوئی اچھا کام ہے، خدا کو یاد نہ کرنا یہ کوئی اچھا کام ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ کیا ہم اس درجے میں آ گئے کہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ بھی ہمارے دلوں سے نکل گیا، اور ایمان کا آخری درجہ بھی ہمارے اندر باقی نہیں ہے۔ آخر کیا مان رہا ہے؟ کیسے یہ برائیاں برداشت ہو رہی ہے؟ کیسے یہ غلطیوں کا ارتکاب ہم برداشت کر رہے ہیں؟
اصل میں ایمان ورثے میں مل گیا. باپ مسلمان تھے، ہم مسلمان ہو گئے، اس لیے ہمارے دلوں میں ایمان کی عظمت دیں گے. میری عزیز بہنوں، بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم بدلیں. دیکھو، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جانتے ہو زندگی کتنی مختصر ہے اور اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. جیسے پانی کا بلبلا پہ بھروسہ ہوتا ہے، ایسے ہماری زندگی پہ بھروسہ ہے. مکھلی کا جالا ہوا کے ایک تیز اور تم جھونکے میں اڑ کے چلے جاتا ہے. موت کی ایک ہوا آئی، بڑے سے بڑا بہادر چیت ہو جاتا ہے. کل تک جس کے حکم پر پورا علاقہ ناچتا تھا، جس کا ایک آرڈر پوری پولیس کو ہلا دیتا تھا، جس کا ایک جملہ پورے ملک کی پولیس کو حرکت میں لا دیتا تھا، جس کا ایک حکم آسمان سے آگ کے شوروں کی طرح میزائل برساتا ہے، موت کا ایک جھونکا آیا، چاروں خانے چت ہو کے پڑ گیا. اب اس جسم پر گندگی کے کیڑے بھی رینگتے ہیں تو وہ بے خبر ہوتا ہے. آنکھیں رکھ کے بھی دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ رکھ کے بھی اٹھا نہیں سکتا، منہ رکھ کے بھی بول نہیں سکتا، پیر رکھ کے بھی چل نہیں سکتا. زندگی اتنی بے بھروسہ ہے اور موت اتنی یقینی ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ یقینی چیز کب آنے والی ہے اور یہ غیر یقینی کیفیت کب ختم ہونے والی ہے. غیر یقینی کیفیت زندگی کی ہے، یقینی کیفیت موت کی ہے. وہ آنا یقینی ہے، یہ جانا یقینی ہے. لیکن یہ ہوگا کب، یہ کسی کو نہیں معلوم. کیا پتا میری عزیز بہنوں. اس لیے ہم عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ رمضان میں ہم جیسے تھے ویسے رہیں گے، اس کیفیت کو ختم نہیں ہونے دیں گے. نمازوں کا اہتمام کرو، گناہوں سے بچتے رہو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، کچھ اللہ کا ذکر کرو، کچھ استغفار کرو. دینی ماحول کو گھر سے رخصت ہونے مت دو. رمضان رخصت ہو گیا، دین رخصت نہیں ہوا، دین بات. اور یہ کوشش کرو کہ ہمارے گھر کا کوئی فرق ہماری نگاہوں کے سامنے خدا کا باب ہی بند کرنا چاہیے. سمجھاؤ انہیں، کبھی خوف سے، کبھی ذوق سے، کبھی محبت سے، کبھی غصے سے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اللہ نے فرمایا نصیحت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت مسلمان کو فائدہ پہنچائے، نفع پہنچائے. اس لیے ماں ہے، 50 سال کے بیٹے کو بھی گرجدار آواز میں بول سکتی ہے کہ آج تو نماز کیوں نہیں پڑھا. ایسے ایسے گھرانے بھی دیکھنے کو ملے تھے کہ اگر بیٹا فجر کی نماز تو نہیں اٹھتا تو ماں اس کو ناشتے کے دفتر پہ بیٹھنے نہیں دیتی، آنے نہیں دیتی دفتر پہ، اور بھوکا اسے بھیجاتی گھر سے باہر، چاہے وہ جس کام پہ جاتا کہتی کہ کھانا تجھے نہیں ملے گا. ہر افسوس یہ ہے کہ نماز چھوڑ کے سونے والے بیٹے کو اگر ہم اٹھاتے ہیں تو کھلانے کے لیے اٹھاتے ہیں، پڑھانے کے لیے نہیں. آج بیٹا
کھانا نہ کھا کر سوئے تو افسوس ہوتا ہے، لیکن عشاء کی نماز چھوڑ کے سوئے تو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ میری عزیز رہنا، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ کمزوری کی علامتیں ہیں۔ ایمان کی جو شمع ہمارے قلب و جگر میں جلنا چاہیے تھا، اب وہ شمع نہیں ہے، وہ ایک دیا ہے، وہ چراغ ہے جس کی لو بہت چھوٹی ہو گئی۔ بے دینی کی تیز و تند ہوائیں، اور بے دینی کا یہ سیلاب کہیں ہمارے اس دیے کو نہ بجھا دے۔ اس لیے تم گھروں میں ایمان کی شمع روشن کرو، اس دیے کو تم ایک شمع بنا دو۔ اس جلتی ہوئی راکھ میں جو چنگاری ایمان کی باقی رہ گئی ہے، اعمال کی ہوا سے پھونک کر اسے ایک لاوا بنا دو، ایک دہکتا ہوا انگارہ بنا دو۔ قلب جگر کو ایمان کی روشنی ملے گی، تم خبر میں پہنچ جاؤ گی، تو یہی اولاد صالح جب اللہ کا نام لے گی تو تم بارگاہ الہی میں کہہ سکتی ہو کہ تو نے دنیا سے کیا لایا، تو کہہ سکتی ہو کہ مولا تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے میں نے تیرا نام لینے والی اولاد کو چھوڑا، میں نے اپنی اولاد کو تیرا باغی نہیں بنایا، تیرا نافرمان ہونے نہیں دیا، اسلام کی سربلندی کے لیے جینے کا طریقہ سکھایا، قرآن کی تلاوت کرنے کا ذوق دلایا، راتوں میں اٹھ اٹھ کے تجھے پکارنے کا جذبہ دلایا۔ میری عزیز بہنوں، دنیا اسلام میں عورتوں نے بہت کام کیا۔ عورت جب اٹھتی ہے اور حوصلہ لے کے اٹھتی ہے، خدا نے مدد کی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کی پرورش، ان کی تربیت، ان کی تعلیم پوری کی پوری ان کے ماں نے کی تھی۔ امام بخاری کے والد نہیں تھے، امام بخاری علیہ الرحمہ یتیم تھے۔ کیا تربیت کی ہوگی اس ماں نے، کیا محنت کیا ہوگا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ، کہ جنہوں نے بڑے ہو کر جو حدیث کی کتاب لکھی ہے، جس کے بارے میں پوری دنیا اسلام کے مسلمانوں کا، چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلوی، شیعہ ہو یا اہل حدیث ہو، عرب کا رہنے والا ہو یا افریقہ کا رہنے والا ہو، امریکہ کا ہو یا یورپ کا ہو، ہندوستان کا ہو یا دنیا کے کسی خطے کا مسلمان، چاہے اس کا کوئی بھی مسلک، کوئی بھی جماعت ہو، اس کے نزدیک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح اور سچی کتاب ہے۔ اور دنیا کا کوئی خطہ، دنیا کا کوئی چپا، روئے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر یہ کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اور دنیا کا کوئی عالم اس وقت تک نہیں بنتا، اور دنیا اسے عالم اس وقت تک نہیں مانتی جب تک کہ وہ بخاری نہیں پڑھ لیتا۔ اللہ نے ایسا مقام اس کتاب کو دیا، اور اس کا لکھنے والا مصنف ایک ایسی ماں کی گود میں تربیت پاتا ہے جس کے شوہر کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا، یتیمی کا زمانہ ہے، بیوگی کی زندگی ہے۔ یہی حال امام مسلم کا، یہی حال امام ترمذی کا، یہی حال امام ابو داؤد کا، یہی حال نسائی کا، یہی حال ابن ماجہ کا، یہی حال امام ابو یوسف کا۔ یہ وہ کبار محدثین
جو بیوہ ماؤں کے آنچلوں کے سائے میں پرورش پائی، اور آج پوری دنیا میں 14ویں کے چاند کی طرح سے ان کا نام روشن ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کا نام سورج کے قیام تک رہے گا، سورج پھوٹنے تک باقی رہے گا۔ ان کے پیچھے وہ دیندار عورت کا ہاتھ تھا جس کا تعلق اپنے رب سے تھا، اور اللہ کی ذات وہ آج بھی باقی ہے، اور خدا کی رحمت کے نظارے آج بھی دنیا دیکھ سکتی ہے، بشرطے کہ ہم ویسا اٹھ جائیں جیسے وہ اٹھی۔ ہمارے حوصلے، ہماری تمنائیں، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے، خدا سے ہمارا تعلق ویسا اگر قائم ہو گیا، پھر تمہارے گودوں سے غزالی و راضی جیسے محققین اٹھتے ہیں، شرطے کہ تم اٹھ جاؤ، اپنے رب سے تعلق قائم کرو۔ آج امام بخاری کا نام لیتے ہیں تو امام بخاری کی ماں کا بھی نام آتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ بخاری کا نام آئے اور ان کے ماں کا تذکرہ نہ ہو۔ کتنی عورتیں دنیا میں پیدا نہیں ہوئی اور کتنی عورتیں دنیا میں اپنے اولاد کو رکھ کے نہیں چلی گئی، آج ان کی ماں کا نہ ان کا کوئی تذکرہ ہے، کوئی تذکرہ نہ ان کا ہے نہ ان کی ماں کا ہے۔ اگر کسی کا تذکرہ ہے تو وہ نیک بندے کا اور اس کی والدہ۔ دولت سے نام زندہ نہیں رہتا، شہرت سے نام زندہ نہیں رہتا، عزتوں سے نام زندہ نہیں رہتا، نام تو دینداری سے زندہ رہتا ہے۔ رابعہ بصریہ کا ہم نام لیتے ہیں، بڑی نیک عورت ہے۔ کیا دنیا میں ایک ہی عورت ہے؟ کروڑوں عورتیں پیدا ہوئی، چلی گئی، مگر نام زندہ ہے رابعہ بصریہ کا، نام زندہ ہے حبیبہ ادویہ کا۔ اللہ باقی رکھتے، کروڑوں من مٹی ہو گئے، لیکن آج ان کا نام باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے خدا کے نام کو اونچا کیا تھا، اللہ نے ان کے نام کو اونچا کیا۔ آج تم بھی عزم کرو، تم بھی ارادہ کرو کہ میرے گودوں سے اٹھنے والی اولاد خدا کی نافرمان نہ بنے، اسلام کی باغی نہ بنے، رسول اللہ کے طریقے کی مخالفت کرنے والی نہ بنے، میرے گھر میں اللہ کے اطاعت گزار رہے، میرا نام ایک صالح کی ماں کہہ کے لکھے، متقی کی ماں میں لکھا جائے، پرہیزگار کی ماں لکھا جائے، میرا نام ایک گنہگار کی ماں کہہ کے نہ لکھا جائے۔ اٹھو اس حرم کو لے کر، پھر قرآن کا تم سے وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ آؤ تو خدا کے دربار پہ دیکھو خدا کے کیا کرم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو، آپ کو اور مجھ کو اور ساری امت کی ماؤں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا